اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید لا تعمل ابصار بل تعمل قلوب التي فی الصدور۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، پیارے دوستو، بہنوں اور معزز ساتھیوں، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں یہ اندھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اندھے تو دل ہو جاتے ہیں جو سینے کے اندر ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میرے دوستو، انسان اس دنیا میں گریٹ مقصد لے کے آیا ہے۔ اس کا مقصد کھا لینا، پی لینا، گھر بنا لینا، خوبصورت بیوی رکھ لینا، کور رکھ لینا، چمکتا مکان بنا لینا، زیورات و زمین و جائیداد بنا لینا، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک ضرورت ہے، اور ضرورت کو مینیمائز بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہر گریٹ انسان نے اس کو مینیمائز کیا ہے۔ آپ چاہو محل میں سو، اور آپ چاہو تو زمین پہ بھی سو لو۔ جس کا اس دنیا میں کوئی بستر نہیں ہے، جس کا اس دنیا میں کوئی گھر نہیں ہے، پوری زمین اس کا گھر ہے، کہیں بھی سو سکتا ہے۔ اور جس کے لیے اوڑھنے کے لیے کوئی چادر نہیں ہے، اس کے لیے آکاش ہے، اس کو چھپا لیتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی زندگی ایسے گزاریں، بالکل نہیں۔ آپ زندگی کے لیے محنت کریں، اپنی زندگی اچھی سے اچھی گزاریں، اچھا کھائیں، اچھا اپنی بیوی کو کھلائیں۔ حدیث میں ہے کہ انسان محنت کر کے اگر حلال کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے بچوں کو پالتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور بیوی رکھ کے اس کے نخرے نہ اٹھانا، اس کے ناز نہ اٹھانا، اس کی ضرورتوں کو پوری نہ کرنا، یہ تو اس کے ساتھ غداری ہے۔ لیکن اس دنیا ہی کو ایم بنا لینا اور اسی کے لیے جینا، یہ پرلے درجے کی حماقت ہے۔ اسی یہ دل کا نور جو ہوتا ہے، دل کی جو روشنی ہوتی ہے، جس سے اس دنیا کے اندر انسان حق اور ناحق کی پہچان کرتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب اور جس دن انسان کے اندر سے یہ نور ختم ہونے لگتا ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ وہ چلتا اور پھرتا ہے، اور جانور بھی چلتے پھرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی زندگی کا ایک گریٹ مقصد ہے، اور مقصد صرف مسجد پہ جا کے ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ آج کے دور کے علماء نے اس طرح سے اس کی دین کی ایسی توضیح اور تشریح کر دی ہے کہ بس لگتا ہے کہ مسجد اور چند اخلاقی اقدار دیٹ از انف۔ نہیں دوستو، اگر تو راہ وفا کا نرالا راہی ہے تو نوکے خار کی تلخی سے کیوں تو آر کرے۔ آپ اس دنیا میں اور ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ بس اپنے تئیں جی لیں۔ وی آر فائٹر، وی آر فائٹر آف آئیڈیاز، وی ہیو کم ٹو چینج دا ورلڈ۔ اور اگر یہ تمنا نہیں ہے، اگر یہ جذبے اور یہ حوصلے نہیں ہیں، تو آپ اونچی بلڈنگیں بنا لیں، خوبصورت مکان بنا لیں، اور گاڑی بنا لیں، دولت کے انبار لگا لیں، لیکن آپ کا اور میرا بھی حشر وہی ہوگا جو اوروں کا ہے۔ لیکن اس سے گریٹ بات سن لیجیے، اگر اس کے بعد ہمیں ذلت، رسوائی، پستی اور ایک خوف، ایک وہن، ایک ڈر، کسی کیفیت ہمارے دلوں پہ چھائی ہے، تو ان امراض کے دوشی ہم ہیں۔ اور یہ کسی ہاسپیٹل کا ڈاکٹر کیا علاج کرے گا جو آلریڈی خود مریض ہے۔ غالب کا شعر بہت پیارا ہے، لوگوں نے تشریح اور مفہوم اکثر غلط لیا ہے کہ باجیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، باجیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے صبح و شام تماشا میرے آگے۔ مرد مومن سب سے زیادہ جس چیز سے پیار کرتا ہے،
جس چیز کو اہمیت دیتا ہے، چاہے مرد مومن ہو یا مومنہ، اس کا ایمان، اس کی اپنی سوچ، اس کے اپنے آئیڈیاز اس کو کبھی وہ کل ہوتے اور ڈسٹرا ہوتے برباد نہیں کر سکتا۔ اگر محل میں رہ کے یہ چیز باقی ہے تو محل میں رہنا کوئی عیب نہیں ہے، اور اگر منڈئی میں رہ کے یہ شان باقی ہے تو منڈئی میں رہ کے بھی اپنے آپ پہ گرو ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ چیز ختم ہے، یہ مفقود ہے، تو چاہے آپ محل میں رہو، چاہے کار بنا لو یا دولت کے انبار بنا لو، ایک دن تو آئے گا دوستو جب کوئی آپ کا نہیں ہوگا، نہ میرا ہوگا، بس انسان ہوگا، انسان کے عمل ہوں گے۔ اور یہ ایک ابدی صداقت ہے، اگر ہمارا یقین اس پہ دھدلا ہے، کمزور ہے، تو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی ان بہاروں میں مومن اتنا نہیں کھوتا ہے کہ مقصد زیست کو بھول جاتا ہے، بلکہ یہ گریٹ مین نہیں بھولتا۔ رابرٹ فراسٹ کی وہ پوئم "Still today I love and like the road not taken"۔ گریٹ مین ان راہوں پہ چلتا ہے جس پہ لوگ چلنے سے لرز جاتے ہیں۔ گریٹ مین ان اصولوں کے لیے لڑتا ہے جن اصولوں کو زندہ کرنے سے لوگ ہل جاتے ہیں۔ گریٹ مین وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں کھڑے ہونے سے لوگوں کے دل کپ کپانے لگتے ہیں۔ میں بھی آپ تنہا ہو سکتے ہو، تو دیوانہ ہمیشہ تنہا رہا ہے، لیکن دیوانہ نکل پڑتا ہے شب کے اندھیرے میں، منزل کی دوری کا شکوہ نہیں کرتا۔ اگر آپ کی منزل سچ ہے، گریٹ ہے، اور آپ اس منزل کو پوری طرح سے سمجھ چکے ہیں، تو آپ ایک ایسی راہ کے راہی ہیں جو منزل تک نہ پہنچے تو بھی کامیاب ہے، اور منزل تک تو پہنچنا ہے دوستو۔ تو میرے پیارے دوستو، میری پیاری بہنوں جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہو، کلمہ طیبہ کا ورد کرتی ہو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ آپ اس دنیا کی بہار ہو، آپ اس دنیا کا نور ہو، اور ہمارے اندر جو امراض ہو گئے ہیں، حسد، جلن، نفرت، اناد، بغض، اور معلوم نہیں کیا کیا امراض ہم نے پال رکھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو آخری ستم ڈومنی اور سب سے پیاری اس کو نازنی سمجھ رکھا ہے۔ اس دنیا کا حال یہ ہے کہ ہر لمحہ ہم سے نکل رہا ہے۔ اتنی اس سے میں نے بے وفاؤں کی جب بھی لسٹ تیار کی تو زندگی سے زیادہ بے وفا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ ہر لمحہ انسان بدل رہا ہے، اور پھر اس کے لیے، اس دنیا کے لیے تڑپنا، اس دنیا ہی کو ایم بنا لینا، یہ تو ایک گریٹ انسان کا سیوا نہیں رہا ہے صاحب، مرد مومن کا کیوں ہو سکتا ہے؟ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہم اس دنیا کی بہاروں ہی میں ہیں، ہم ایک ایک دو دو کڑی کے لیے کیا کچھ نہیں کر جاتے ہیں، ہم چند روپے کے لیے کیا کچھ نہیں کر جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اگر ہمیں کچھ 1000، 10، 50 ہزار، 20 لاکھ دے دے کوئی، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں۔ تو اس طرح کے مریض ایمان کے ساتھ اور اس طرح کے مطلب کہ عمل کے تضاد کے ساتھ اگر ہم جی رہے ہیں، اور جب آفتیں برستی ہیں تو خدا سے دعائیں کرتے ہیں، یہ دعائیں آکاش پہ نہیں جاتی ہے دوستو۔ اور ایک بات سن لینا، دنیا میں اگر کسی کو نواز رہا اللہ تعالیٰ، اور وہ نماز روزے کر رہا ہے، اور تمام غلط کام کے بعد اسے مل رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ خدا خوش ہے۔ دنیا کا معاملہ خدا کے یہاں کچھ الگ ہے صاحب، یہاں وہ اس کو نواز دے گا جو اس دنیا کا سب سے ہی کمینہ اور دھنی ہے، اور کبھی کبھی اس کی آزمائش کرے گا جو اس دنیا میں گریٹ ہے، کیونکہ جو باوفا ہیں وہی آزمائے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، وقت تیزی سے نکل رہا ہے، اب سپیدہ صبح ہونے والی ہے، اذان کا وقت قریب ہے۔ اب اٹھ جاؤ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اب بستر چھوڑ دو۔ کیوں رات کو اتنا دیر تک جگتے ہو، اور صبح کو کیوں اتنی دیر تک اٹھتے ہو؟ یہ کسی زندہ قوم کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو دیکھ کر ایک حساس انسان یہ کیفیت دیکھ کر بہت دکھی ہوتا ہے۔ سو میں آخر میں
آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. Amash Al-Mazmi. Thank you. God bless you. As things would love to listen such kind of videos, and for it, more and more, you love and like my own channels, Lovers of the Poem and Poetry. Thank you. Wassalam.